قل ہے نا، اس ایک لفظ قل کے اوپر دین کی کل عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ایک لفظ کے اوپر وہ فرماتا ہے قل ہو اللہ احد۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مولا تو خود بھی تو فرما سکتا ہے کہ میں ایک ہوں، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو خود فرما دے کہ میں، بات بھی تیری ہے، بندے بھی تیرے ہیں، اعلان بھی تیری توحید کا ہے، تو خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں؟ وہ فرماتا ہے نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں ان بندوں سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں ایک انسان کامل کو چن لیتا ہوں اور اس کی زبان میں بولتا ہوں۔ ایک حضرت انسان کو میں چنتا ہوں اور اس کی زبان میں اچھا جب ہم یہ کہہ دیں کہ محبوب کی زبان پہ رب بولتا ہے، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے میم دے اولے رب پہ آپ بول لے۔ جب ہم یہ کہیں کہ محبوب کی زبان میں وہ بولتا ہے تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، بندے کی زبان پہ رب کیسے بولتا ہے؟ میں ایک مثال عرض کروں گا۔ حافظ قرآن ہو، قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ہم سن رہے ہوں، اب سننے والا کیا کہے گا کہ یہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یہ کس کا کلام ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حافظ کا کلام ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جو کچھ حافظ کی زبان سے نکل رہا ہے یہ حافظ کا کلام ہے، بھئی جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرا کلام ہے، جو بات آپ کریں گے وہ آپ کا کلام ہے، اب جو کچھ حافظ کہہ رہا ہے وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حافظ کا کلام ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اب عرض یہ ہے کہ جو رب ایک حافظ قرآن کی زبان پہ بول سکتا ہے، جو ایک حافظ قرآن کی زبان پہ بول رہا ہے، وہ مصطفیٰ کی زبان پہ کیوں نہیں بول سکتا؟ محبوب کی زبان سے فرماتا ہے قل، آپ فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ جس نے قل کو مان کے هو اللہ احد کو مانا، اس کا ماننا عقیدہ توحید بنے گا۔ جس نے قل کو، یاد رہے، هو اللہ احد کو ماننا توحید نہیں ہے، خالی هو اللہ احد کو ماننا توحید نہیں ہے، پہلے قل کو مان کے هو اللہ احد کو ماننا یہ توحید ہے۔ وہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، آؤ میں مصطفیٰ کی اتباع کو اپنا لو، آؤ میں مصطفیٰ کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، آؤ میں مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لو، آؤ میں مصطفیٰ کے بندہ بے دام بن جاؤ، آؤ میرے ہو جاؤ۔ اچھا عرض یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں دو محبتوں کا ذکر ہے۔ کتنی محبتوں کا؟ دو۔ پہلی محبت ہے اللہ کا بندے کا رب سے محبت کرنا، بندے کا رب سے، جو کہ بندے کا کام ہے، کیونکہ بندہ بندہ ہے، بندے نے سر جھکانا ہی جھکانا ہے، بندے نے محبت کرنی ہی کرنی ہے، بندے نے عبادت کرنی، بندے کے پاس اور کوئی رستہ نہیں۔ لیکن جو دوسری محبت ہے نا، اللہ کا بندے سے محبت کرنا، اس میں اللہ مجبور نہیں ہے کہ اس نے بندے سے محبت کرنی ہی، بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، چاہے تو کسی کے 50-60 سال کے سجدے اٹھا کے منہ پہ مارے،
اور اگر چاہے تو کسی کا ایک لمحہ قبول کر، کیونکہ بے نیاز ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا ہے، فرمایا قل، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اب بندہ تو محبت کر رہا ہے، لیکن بندے کے پاس کوئی ضمانت تو نہیں نا کہ اس کی محبت قبول ہو رہی ہے یا اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن وہ رستہ بتا رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کو اپنا لو، میرے محبوب کی اطاعت کو اپنا لو، میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، میرے محبوب کے بن جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کے ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تم محبت کر رہے تھے، لیکن تمہارے پاس کوئی ضمانت نہیں تھی کہ محبت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن جب محبوب کے ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، پھر تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، پھر تم اس کے محب نہیں رہو گے بلکہ اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ وہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم میں سے جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تم میں سے جس نے کوئی گناہ کیا، اب یار گناہ تو کیا ہے، گناہ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کوئی گناہ کرو، جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کروں، میں تمہیں بخشوں، لیکن وہ یہ نہیں فرما رہا۔ غور فرمائیے گا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو، جب تم کوئی گناہ کرو، جَاءُوكَ، میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ۔ مولا بندے تو تیرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں، بخشنے والا تو ہے، یہ کیوں نہیں فرماتا میرے پاس آؤ؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں سیدھا اس کی طرف جاؤ، وہ تو کہتا ہے نہیں میرے پاس مت آؤ۔ کہاں جاؤ؟ جاؤ کا، کیوں؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کیونکہ وہ جبار بھی ہے، قہار، بے شک رحمان و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، غفار ہے، تواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور بے نیاز بھی ہے، صمد بھی ہے۔ کیا معلوم معاف کرتا کرتا، کیا معلوم رحم فرماتا فرماتا جباری پہ آ جائے؟ بے نیاز ہے نا، وہ کسی کو جواب دے تو نہیں ہے، کیا معلوم معاف فرماتا فرماتا جبار ہو جائے، قہار ہو جائے۔ اس لیے اس نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسے دروازے پہ بھیجوں جہاں جباری نہیں ہے، جہاں قہاری نہیں ہے، تمہیں میں وہاں بھیجتا ہوں۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہیں میں وہاں بھیجتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آؤ میں تمہیں وہاں بھیجوں جہاں سراپا رحمت ہی رحمت ہے، جہاں بخشش ہی بخشش ہے۔ آؤ جاؤ کا، میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کے در پہ جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ وہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر میں تمہارے لیے تواب بھی ہو جاؤں گا اور میں تمہارے لیے رحیم بھی ہو جاؤں گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط ہے محبوب کے در پہ آنا اور محبوب کے در پہ اپنے سر کو جھکانا۔ عرض یہ ہے، تو فرما رہا ہے بندے ہوں میرے، آ جائیں در پہ تیرے، بلکہ یہاں تک بندوں کی بات ہے یہ بھی اس نے واضح فرما دیا۔ فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ بندے کس کے ہیں؟
بندے تو اللہ کے ہیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا قل یا عباد اللہ کہ میں محبوب آپ ان سے کہیے اے اللہ کے بندو، لیکن اس نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا قل محبوب آپ کہیے یا عبادی اے میرے بندو. بندوں کی نسبت بھی محبوب کی طرف فرمائی، یعنی جو پہلے تیرے ہوں گے وہی میرے ہوں گے، جو پہلے تیرے بندے ہوں گے. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب قادری فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرمایا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. سجدہ، ارے یہ سر کہاں جھکتا ہے؟ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. مسجد میں تو مومن کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، مسجد میں تو مومن کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، میں خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتا. سر جھکتا کہاں ہے زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت. سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا. سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا. سر جھکتا کہاں ہے؟ یاد رہے اگر یہ سر جھکا دیتا تو یہ تو فلان ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا. یاد رہے سر جھکتا وہاں پہ ہے. یہ جسم ہے نا، جسم کے اعضاء کا ایک بادشاہ ہے. میرے حضور نے فرمایا جسم کے اعضاء کا بادشاہ کون ہے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، جو دل دا ہے محرم باہو سویو رب سیانے ہو. جسم کے اعضاء کا بادشاہ دل. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پہ دل جھک جائے، جہاں دل جھک جائے سر کی کیا مجال ہے وہاں نہ جھکے. جہاں بادشاہ جھک جائے سر کی کیا مجال ہے وہاں نہ جھکے. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا. وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے. وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے. اس نے فرمایا میرے محبوب کے ہو جاؤ. اب جو محبوب کے ہوئے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق جمال مصطفیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں اے ابوبکر مجھ سے مانگ، سوال کر، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سوال کر، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب اگر میں آپ سے کہوں مجھ سے کوئی چیز مانگیں، سب سے پہلے تو آپ یہی سوچیں گے نا کہ یہ جو کہہ رہا ہے مانگ، یہ دے کیا کیا سکتا ہے؟ اس کی طاقت کتنی ہے؟ اس کی حیثیت کتنی ہے؟ یہ کیا دے سکتا ہے اور کیا نہیں دے سکتا؟ جب حضور فرما رہے ہیں ابوبکر مانگ، اب ابوبکر صدیق کو پتا تو ہے نا کہ یہ جو کہہ رہا ہے مانگ، یہ دے کیا کیا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کیا کیا ہے؟ ابوبکر صدیق جانتے ہیں اسی کے ہاتھ میں دنیا ہے، اسی کے ہاتھ میں جنت ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، سب کچھ تقسیم کرنے والا یہی ہے. ابوبکر جانتے ہیں. اب کیا مانگنا چاہیے؟ مال و منال مانگ لینا چاہیے،
دراہیم و دنانیر مانگ لینے چاہیے، روپیہ پیسہ مانگ لینا چاہیے، عزت و تزکو احتشام مانگ لینی چاہیے، شان و شوکت مانگ لینی چاہیے، کرسی اقتدار مانگ لینی چاہیے، لشکر و سپاہ مانگ لینے چاہیے، اچھا اور کچھ نہیں تو جنت ہی مانگ لینی چاہیے۔ کچھ تو مانگنا چاہیے نا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے مانگ، جس کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کہتا ہے مانگ۔ لیکن بات عاشق کی ہے، بات اس کی ہے جس نے محبوب کی صورت میں بے صورت کا جلوہ دیکھا ہے، بات اس کی ہے جس نے یار کی صورت میں جمال ذات کا مشاہدہ کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں، ہاتھ باندھ لیے، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت کی خواہش نہیں ہے، روپے پیسے کا طلبگار نہیں ہوں، عزت و تزکو احتشام کی خواہش نہیں ہے، شان و شوکت کا متمنی نہیں ہوں، لشکر و سپاہ کی حاجت نہیں ہے، کرسی اقتدار کا طلبگار نہیں ہوں یا رسول اللہ، حتیٰ کہ مجھے جنت کی چاہت بھی نہیں ہے۔ ابو بکر پھر کیا مانگتا ہے؟ کچھ تو مانگنا، اتنی بڑی بارگاہ ہے اور سوالی سوال نہ کرے، یہ تو اس بارگاہ کی شان کے لائق نہیں۔ ابو بکر کچھ تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں ایک شے مانگتا ہوں۔ جامی نے کہا تھا منا موہنی تمنا کہ با وقت جان سپردن، میں ایک ہوں، ایک ہی میری خواہش ہے، ایک ہی میری تمنا ہے، ایک کو ہی میں مانگتا ہوں اور ایک شے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ کہ رخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی، ایک شے مانگتا ہوں، جب میری روح کا پرواز، جب میری روح کا شہباز اس قفس انصری سے پرواز کر رہا ہو، تب کیا ہو کہ رخے تو دیدہ باشم، تیرا جلوہ ہو، تیرا جمال سامنے ہو۔ تو جناب ابوبکر صدیق عرض کر رہے ہیں ایک شے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں ان یکون النظر الیک، میں مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں میری آنکھیں ہوں، آپ کا رخ زیبا ہو، میں آپ کو تکتا رہوں۔ ان یکون النظر الیک، میری آنکھیں ہوں، آپ کا رخ زیبا ہو، میری آنکھیں ہوں، آپ کا دیدار پر انوار ہو، میری آنکھیں ہوں، آپ کا جمال با کمال ہو، اور کچھ مانگنا میرے مسلک میں کفر ہے، اور کچھ مانگنا میرے مسلک میں کفر ہے۔ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، تجھ سے مانگتا ہوں اور تجھی کو مانگتا ہوں۔ تنہا نہ مجھے چشم فسوں ساز نے مارا، کچھ زلف نے، کچھ خال نے، کچھ ناز نے مارا، تنہا نہ مجھے چشم فسوں ساز نے مارا، کچھ زلف نے، کچھ خال نے، کچھ ناز نے مارا، ہم کو کسی خنجر نے نہ تلوار نے مارا، ایک آنکھ کے کجرے کی سیاہ دھار نے ہم کو کسی خنجر نے نہ تلوار نے مارا، ایک آنکھ کے کجلے کی سیاہ دھار نے مارا، بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا۔ قضا نہ تو سارے مر جائیں گے، قضا دے وار تو ہی کدی کوئی بچے ہے؟ کمال ایتا نہیں میں قضا نہ مر جائیں، بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، مرنا اسی کا جانو جس کو ادا نے مارا، مرنا اسی کا جانو جس کو ادا نے مارا۔ جنہوں نے محبوب کی صورت میں بے صورت کا جلوہ دیکھا، جنہوں نے یار کو دیکھ کے حقیقت ذات کا تجلی دیکھا، سنا نبی داؤد کی حدیث ہے
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلیوں کا باپ. ابو ہریرہ کا معنی بلیوں کا باپ. اب یار اتنا جلیل القدر صحابی ہے، سینکڑوں حدیثوں کا راوی ہے. ابو ہریرہ بھی کوئی نام ہے؟ کوئی اپنا نام رکھتا ہے کہ میں بلیوں کا باپ ہوں؟ نہیں. معلوم ہوا ابو ہریرہ کا اصل نام ابو ہریرہ، اصل نام ابو ہریرہ، اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن کا معنی اللہ کا بندہ. اب سوال یہ ہے کیا ابو ہریرہ اچھا نام ہے یا عبد الرحمن اچھا نام ہے؟ بیلیاں دا پیو چنگا ہے یا اللہ کا بندہ چنگا ہے؟ اللہ کا بندہ سبحان اللہ. لیکن ابو ہریرہ سے تو پوچھئے اچھا کیا ہے. بلیوں سے محبت تھی، بلیوں سے کھیلتے تھے. ایک دن میرے محبوب تشریف لے آئے، فرمایا یا ابا ہریرہ، اوے بلیاں دے پیو. کیا فرمایا؟ یا ابا ہریرہ. کسی کو ابو ہریرہ کہہ دیا تو اس نے کہا میں بلیوں کا باپ ہوں. کسی کو ابو تراب کہہ دیا اس نے کہا میں مٹی کا باپ ہوں. فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، قیامت تک اعلان فرما دیا آج کے بعد کوئی مجھے عبد الرحمن نہ کہے. میں عبد الرحمن نہیں ہوں، میں تو ابو ہریرہ ہوں. میں تو بلیوں کا باپ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کی زبان سے نکل. تو جناب ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں رأیت ربی فی ثقات المدینہ. میں نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. فی ثقات المدینہ، مدینے کی گلیوں میں دیکھا. علیہ حلیۃ حمران، اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا. وفی رجلیہ نعلان، اور اس کے پیروں میں نالین تھے، جوڑا تھا. غور فرمائیے ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے رب کو دیکھا، مدینے کی گلیوں میں دیکھا، سرخ لباس، پیروں میں نالین. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، بازو سے پکڑا، اے ابو ہریرہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ رب کو دیکھا، مدینے کی گلیوں میں دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا، سرخ لباس اور پیروں میں نالین. حلیہ حضور کا بتاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا. حلیہ محبوب کا بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا. اے ابو ہریرہ یہ کیا کہتا ہے؟ کوئی یوریاں گلاں بازاراں اس نہیں کریں دیاں. ایسی باتیں کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ یار جو دیکھ لے وہ دیوانے. تجھ سے جو آنکھ ملائے وہی مستانہ بنے. ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے. تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ. تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنے. کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ بازو سے پکڑا، لے کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا عمر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا، مدینے کی گلیوں میں دیکھا، سرخ رنگ کا لباس تھا، پیروں میں نالین تھے. حلیہ آپ کا بتاتا ہے اور کہتا ہے میں نے رب کو دیکھا. یار وہ تو بے صورت ہے، صورت سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے،
تعین سے بھی پاک ہے، ادراک سے بھی پاک ہے، صفت سے بھی پاک ہے، جہت سے بھی پاک ہے، منفق الوجدان ہے، منفق الاشارات ہے، غنی عن العالمین ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا، مدینے کی گلیوں میں دیکھا، پیروں میں نالین، سرخ رنگ کا لباس، حلیہ آپ کا بتاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اب میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ تو کافر ہو گیا، یہ بھی نہیں فرمایا ابو ہریرہ تو نے شرک کر دیا، کیا فرمایا؟ اٹھائیے حدیث پاک، فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دے، یہ سچ کہتا ہے، اس کو چھوڑ، یہ سچ کہتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے سچ کہتا ہے؟ فرمایا انی میرات الرحمن، میں اللہ کا آئینہ ہوں، میں رحمان کا آئینہ ہوں، مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، جس نے محبوب کی صورت میں بے صورت کو دیکھا، جس نے یار کو دیکھ کے حقیقت کا جلوہ دیکھا۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا حل رأیت ربک یا علی، مولا کائنات باب مدینہ العلم سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و مرشدنا جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، پوچھا گیا ہر رأیت ربک، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس کو نقل کیا، فصوص الحکم میں حضرت سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ پوچھا گیا ہر رأیت ربک یا علی، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب تو یہی ہونا چاہیے بھئی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جواب تو یہ بنتا ہے لیکن دیکھنے والا کیسے کہے میں نے نہیں دیکھا، دیکھنے والا کیسے کہے؟ اور اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، محبوب کا جلوہ دکھا رکھا ہے، اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، یار کا جلوہ دکھا رکھا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ وہ یار کلوکڑی رات والا اج بھیس وٹا کے بات ہے۔ حال رأیت ربک یا علی، اے علی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ جواب سنیے، مشاہدہ سنیے مولا کائنات کا، فرمایا لن نعبد ربا لم ارہ، میں علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھ نہ لوں، میں تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھوں نا۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے علی نے کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ کیا بے صورت کو دیکھا؟ بے صورت کو دیکھنا ممکن ہی نہیں، بے صورت کو نہیں دیکھا جب تک بے صورت کسی صورت پہ تجلی نہ فرمائے۔ یاد رہے جب تک بے صورت کسی صورت پہ تجلی نہ فرمائے تب تک بے صورت کو دیکھنا ممکن نہیں۔ دیکھنے والوں نے بہت کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام جیسے رب آرنی رب آرنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنے والوں نے بہت کوشش کی، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکا۔ جنہوں نے دیکھا یار کی صورت میں دیکھا، جنہوں نے دیکھا محبوب کی صورت میں۔ یار آنکھیں تو ابو جہل کے پاس بھی ہیں نا، ہے نا؟ آنکھیں ابو جہل کے پاس بھی ہیں اور آنکھیں مولا کائنات کے پاس بھی ہیں، آنکھیں ابو بکر صدیق کے پاس بھی ہیں، لیکن ابو جہل کا دیکھنا کچھ اور ہے، ابو بکر کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ یار وہ اچھے بھلی آنکھوں والے تھے، لیکن قرآن فرما رہا ہے سمون بکمون امیون، محبوب یہ تو اندھے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اندھے مولا
یہ اندھے تو نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیہ ہے، آنکھیں تو ٹھیک ہیں، تو فرماتا ہے یہ اندھے، مولا یہ اندھے کیسے ہیں؟ اس نے فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، محبوب یہ اندھے اس لیے ہیں کیونکہ تیری طرف نظر تو کرتے ہیں، تجھے دیکھتے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا نظر کرنا کچھ اور ہے، دیکھنا کچھ، قرآن کا فیصلہ ہے، نظر کرنا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے فرمایا یہ اندھے ہیں، معلوم ہوا ہر آنکھوں والا دیکھنے والا نہیں، جنہوں نے دیکھا اور دیکھ کے پہچانا کہ وہ یار کرو کڑی رات والا، آج بھیس وٹا کے وقت آیا، انہوں نے کہا لن نعبد ربا لما راہو، میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھوں نہ، جب تک محبوب کی صورت میں جلوہ ذات کو نہیں دیکھا۔ جنہوں نے یار کی صورت میں جمال ذات کو دیکھا وہی ایمان والے ہیں، وہی ایقان والے ہیں، وہی عرفان والے ہیں، وہی وجدان والے ہیں، اور جنہوں نے دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھا وہ ابو جہل اور ابو لہب، جنہوں نے دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھا ابو جہل اور ابو، لیکن عرض یہ ہے جب آنکھیں دیکھنے والی عطا کی جائیں۔ میرا وقت کتنا رہ گیا؟ اذان کا ٹائم کیا ہے؟ 4 بجے مڑتا ہے پہ ہے ٹائم۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اس کو احسن القصص فرمایا، سب تو سونا قصہ، سب تو سونا، وہ کیڑا ہے؟ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام۔ زلیخا عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ، جب عاشق ہوئی تو سہیلیوں نے تانے دیے، انہوں نے کہا تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، تو بادشاہ کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، تو غلام پہ عاشق ہو گئی۔ اب جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں وہ کوئی عام عورتیں تو نہیں تھی نا، کیونکہ ظاہر ہے زلیخا بادشاہ کی بیوی تھی۔ جو سہیلیاں تھیں کوئی کسی وزیر کی بیوی ہوگی، کوئی کسی مشیر کی بیوی ہوگی، کوئی کسی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کی بیوی ہوگی، عام عورتیں نہیں۔ انہوں نے تانا کیا دیا، انہوں نے کہا تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے بادشاہ کی بیوی ہو کے، ارے اپنا کوئی لیول دیکھتی، تو اپنا سٹینڈرڈ دیکھتی، تو اپنے منصب کو دیکھتی، تو نے یہ کیا کام کیا؟ بلے نو سمجھاونا بہنا تے بر جائیاں، نہیں تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے زلیخا بڑی پریشانی کے عالم میں ایک فقیر کے پاس چلی گئی، کہنے کو گئی فقیر کو، مفتی عشق دے کول گئی، محبت دے دارالعلوم وچ گئی، ہن اے شکر ہے کسی مولوی کول نہیں تو اس آخنا مناظرہ کرا لو، لڑائی جھگڑا کرا لو، فتوے لگا لو، کٹو ایک دو نو مارو، فساد پاؤ۔ ہو گئی فقیر کو، فقیر فرمایا تیرے مسئلے کا حل بڑا سیدھا ہے، تیرے مسئلے کا حل بہت سادہ ہے، آسان ہے، کوئی ضرورت نہیں لڑائی جھگڑے کی، کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی، کوئی ضرورت نہیں فتنے فساد کی، کوئی ضرورت نہیں مناظروں کی، فتووں کی، حل بہت سیدھا ہے، حل بہت آسان ہے۔ کیا حل ہے؟ فقیر نے فرمایا حل یہ ہے کہ جو شے تو نے دیکھی ہے نا، جیڑی شے تو نے دیکھی ہے وہ نہ بھی کھا جڑیاں روڑا پہ دیا ہیں، جو شے تو نے دیکھی ہے وہی ان کو بھی دکھاؤ۔ اب قرآن فرماتا ہے زلیخا نے سہیلیوں کی دعوت کی، سامنے پھل رکھے، چھریاں رکھیں، یوسف کو جا کے عرض کرتی ہے سونیاں میں تو غلطی کر بیٹھی ہاں، میں تو پھسل گئی ہاں، لیکن تو لاجپال ہے، تو کریم ہے،
ایک واری صرف ایک واری جیڑا پردہ لا کے مینوں بھی کھایا ہے نا، جیڑے پردے ہٹا کے، بلکہ میں کہوں گا جو میم کے پردے ہٹا کے، پردے سارے میم کے ہیں، جو پہلے تھے وہ بھی میم کے ہیں، جو آج ہیں وہ بھی میم کا ہے، جلوہ ایک کا ہی ہے۔ جو پردہ ہٹا کے تو نے مجھے دکھایا تھا، ایک بار وہی پردہ ہٹا کے جڑیاں روڑے پیندیاں ایک باری وہ پردہ ہٹا کے انہوں نے بھی کھا۔ اب عرض یہ ہے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو پہلے بھی ہوگا نا، دیکھا تھا تو کہتی تھی غلام پہ عاشق ہوئی، دیکھا تو پہلے بھی تھا، لیکن جب جمال محبوب، جب جمال یوسف بے نقاب ہو کے سامنے آیا، جب پردے میم کے ہٹا کے سامنے آیا، جب پردے بشریت کے ہٹا کے سامنے آیا، تب کیا ہوا؟ قرآن فرماتا ہے پھل ہیں، چھریاں ہیں، جمال محبوب سامنے آیا، کیا ہوا؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہتی کیا ہیں؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، وہاں دیان ہوئے اللہ دی قسم ہی نے، قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اللہ کی قسم ہے، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ ابھی کہہ رہی تھی غلام ہے، ابھی کیا کہتی ہیں؟ غلام ہے۔ جب جمال محبوب سامنے آیا اور آنکھیں دیکھنے والی عطا ہوئیں، وہ کہتی ہیں ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے جس نے ہم پہ کرم کر دیا۔ وہ توڑے ہاتھ پہ وڈیندے ہیں، خون پہ نکلتا ہے، تکلیف ہوندی پئی ہے، کرم تو نہیں ہو رہا، کرم تو نہیں ہو رہا نا، خون نکل رہا ہے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے جس نے ہم پہ کرم کر دیا۔ معلوم ہوا جب جمال محبوب سامنے ہو، جمال یار بے نقاب ہو، پردے ہٹے ہوئے ہوں، آنکھیں دیکھنے والی عطا ہو جائیں، تب ستم بھی کرم بن جایا کرتا ہے، ستم بھی۔ اچھا مصر دیاں عورتاں نے یوسف کو دیکھیا اور انہاں کیا ما ھذا بشرا، اے کوئی بشر نہیں ہے۔ تو مرد ہو کے مصطفیٰ نو ویکھیں اور آکھیں بشر ہے۔ انہاں عورتاں نے، قرآن فرما رہے ہیں، انہاں کیا ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ تو مرد ہو کے مصطفیٰ کو دیکھے اور کہے بشر ہے، ارے تیری مردانگی سے تو مصر کی عورتیں اچھی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے، آنکھیں دیکھنے والی۔ الحمدللہ ہماری نسبتیں ان سے قائم ہیں جنہوں نے محبوب کی صورت میں بے صورت کا جلوہ دیکھا ہے اور ہم جیسوں کو دکھایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید مہر علی شاہ صاحب کی اعلانی گورڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کس خوبصورت انداز میں صورت اور بے صورت کا بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس بورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں۔ اچھا یہ بات ہے دیکھنے والوں کی، کس کی بات ہے؟ انہیاں دی گل نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کی تھی قرآن فرمائندہ ہے اکھی والیاں نو فرمایا اننے، ہن ایک گل ہے ویکھن والےاں دی، انہیاں دی اپاں کریندے ہی نہیں ہے۔ جنہاں نے یار دی صورت بے صورت دا جلوہ ویکھیا، پکار کے فرمایا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی،
بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر کل پلتے ہو سی جسل گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں دسے صورت رہ بے صورت دا اے راز ہے این حقیقت دا پر اتھے کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے چریاں سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا کتھاں میرے علی کتھاں تیری ثنا گستاخ اکھی کتھاں جا لڑیاں وآخر دعوانا الحمدللہ نعت خواہ ہیں آجو اتھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی بصری اللہم عافنی فی سمعی لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین۔ یا اللہ پاک یہ محفل پاک سجائی گئی تیری پاک بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب سرکار دو عالم نور مجسم شافی روز جزا خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب سرکار کے والدین طیبین طاہرین کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب شہزادی کونین مادر حسنین دختر رسول حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے پاک صحابہ کرام کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب تمام شہداء کربلا کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حسنین کریمین کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے ولی کتب غوث ابدال اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پیران پیر حضور پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ میرے پیر و مرشد پیر سیدنا طاہر علاء الدین کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ میرے پیر و مرشد پیر سیدنا عبد القادر جمال الدین کی پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ میرے پیارے دادا جان حضور پیر سید محمد شاہ صاحب کی بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک دنیا میں جتنے بھی مسلمان حالت ایمان میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص ہمارے پیارے بھائی آغا جمال مرحوم ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبر کو روشن و منور فرما، جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا، تحد نگاہ کشادہ و وسیع اور عزیز فرما۔ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آپ علیہ السلام کی شفا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین محفل میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ان کا بیٹھنا ان کا سننا
حضور قبلہ پیر صاحب نے جو بیان بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا، یا اللہ پاک حضور پیر صاحب کو مزید وسعتیں عطا فرما، مزید وسعتیں عطا فرما، حضور پیر صاحب کو مزید وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک مجھے جس نے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ پاک سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ پاک سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عدنان بھائی، ان کی ہمشیرہ یا اللہ پاک بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ ہے، رب کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما، یا اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ اور یا اللہ پاک جس نے بھی اس محفل میں اپنا جو کردار ادا کیا، یا اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے رب کریم ہم سب پہ اپنا رحم فرما، ہم سب پہ اپنا رحم فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہم سب پہ اپنا فضل فرما، ہم سب پہ اپنی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی آغا یوسف، آغا یونس، آغا عرفان، آغا ارسلان اور جتنے بھی یہ آغا برادران ہیں، یا اللہ پاک ان کی صحت میں، زندگی میں، تندرستی میں یا اللہ پاک رحمت نازل فرما، یا اللہ پاک ان کے رزق میں رحمت نازل فرما، یا اللہ پاک ان کے رزق میں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اور ان کے توسل سے مانگا، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون، خذ یدی ساحل لنا اشغالنا، خذ یدی یا شاہ جیلاں، خذ یدی المدد یا غوث اعظم دستگیر، المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم